بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأخيار وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ما تعاقب الليل والنهار، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. معزز علماء کرام، سامعین حضرات اور اسی طرح دینی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے منعقد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انہیں ایمان اور عقیدے میں اتنی بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ ان سے محبت کیے بغیر نہ تو انسان مومن بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ درست ہو سکتا ہے۔ عقیدے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب کسی نے ان کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے عقیدے کو ایک قصیدے کی صورت میں ذکر کیا، جس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے، یا سائلی عن مذہبی وعقیدتی رزق الہدى من للہدایت یسأل، اسمع کلام محقق فی قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل۔ اے وہ شخص جو مجھ سے میرے مذہب اور عقیدے کے متعلق سوال کرتا ہے، اس شخص کی بات کو سن کہ جو اپنی بات سے نہ پھرتا ہے اور نہ اس سے منحرف ہوتا ہے، جو ہدایت کا سوال کرتا ہے اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس شخص کی بات کو سنو کہ جو اپنی بات میں اپنی بات پر مضبوطی سے جم جانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے محبت کرنا یہ میرا مذہب ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ وہ چیز ہے جس کو میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے اور ان کا ایک چمکتا دمکتا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل مقام اور مرتبہ رکھنے والے۔ عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ سارے کا سارا قرآن ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے سے بھرا ہوا ہے۔ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دفاع پر مشتمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو اعتراضات کیے گئے، ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے، جو انگلیاں اٹھائی گئی، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، ان کو بے وفا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ان کے بارے میں
طرح طرح کی باتیں لوگوں نے اس وقت کی یا قیامت تک اگر کوئی کرنے کی جرات کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع خود کیا ہے. وقت بہت مختصر ہے کہ ہم تفصیل میں نہ جائیں اور اپنے اسی موضوع پر رہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیسے کیسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کیا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. الناس سے مراد یہاں صحابہ ہے. تو یہ آگے سے منافق اور یہ اس طرح کے خبث باطن اپنے اندر رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا الا انہم هم السفہاء. خبردار بے شک بیوقوف یہ خود ہیں لیکن جانتے نہیں. مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ اپنی مجلسوں سے دور کیجیے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم آپ کی دعوت کو سنیں گے, آپ کی تبلیغ کو سنیں گے, آپ کی باتیں سنیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب اور کمزور لوگ ہیں, یہ جو آپ کے صحابہ ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے, بلال حبشی جیسے, سہیل رومی جیسے, خباب بن عرد جیسے, ان کو آپ اپنی مجلس سے ذرا دور کر دیجیے, ہم آپ کی دعوت سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب آپ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ, وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے اور ان لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. اپنی مجلس سے ان کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ کی نگاہیں بھی ان سے تجاوز نہ کریں. ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, آپ نے اپنی مجلسوں سے دور نہیں کرنا. اللہ کے ہاں ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے. یہ مشرکین جن کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں, یہ معمولی نہیں ہے. سیدنا بلال حبشی, سیدنا سہیل رومی, سیدنا خباب بن عرد رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت مدینہ منورہ میں آئے تجدید معاہدہ کے لیے. جو شکنی ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تعلق سے, اس کی تجدید کے لیے آئے. کچھ صحابہ سیدنا بلال, سیدنا سہیل اور سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ ایک جگہ موجود تھے. تو انہوں نے ابو سفیان کو جب اس طرح آتے دیکھا, مدینہ منورہ میں گھومتے دیکھا, تو یہ جملہ کہہ دیا واللہ ما اخذت سیف اللہ من عنق عدو اللہ ما خذها. اللہ کی قسم ابھی تک اللہ کی تلوار نے اللہ کے دشمن کی گردن سے اپنا حصہ نہیں لیا. ابھی تک یہ زندہ گھوم رہے, ابھی مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے قبل کا واقعہ ہے. صحابہ نے ایمانی غیرت میں یہ الفاظ کہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس ہی موجود ہیں. کہنے لگے تقولون لشیخ قریش و سیدہم. قریش کے سردار ہیں, قریش کے بزرگ ہیں اور ان کے معزز اور سرکردہ لیڈر ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے بتایا کہ اسی طرح بلال, سہیل, سلمان, انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں یہ جملے کہے اور میں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو.
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لعلک اغضبتهم، ابو بکر شاید تم نے ان صحابہ کو ناراض کر دیا، لیکن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، ابو بکر یاد رکھنا اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے، ان کو ناراض نہیں کیا، در حقیقت اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے، ایک ایک صحابی اللہ کی نظر میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا نا بہت زیادہ پریشان ہو گئے، واپس آئے ان صحابہ کے پاس اور آگے پوچھا اغضبتکم، کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، لا یغفر اللہ لک یا اخی، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا، ہم آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوئے۔ تو عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اگر کسی کو ان صحابہ کی جماعت پر کوئی غیظ آتا ہے، کوئی غضب آتا ہے، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تو کافروں کا وصف ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت کوئی کسی اور کی طرف کرے ہرگز نہیں۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کے اندر کوئی شک کرنے کی کوشش کرے ہرگز نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا انہوں نے شک نہیں کیا، ان کے دلوں میں ایمان ہے، کوئی ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ان کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ کفر، فسق اور نافرمانی، ان چیزوں کو ان کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا۔ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے وفا ثابت کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ بے وفا نہیں تھے، اللہ سے جو وعدے انہوں نے کیے جس موقع پر زندگی کے جس لمحے میں ان وعدوں کو پورا کیا۔ کوئی اس طرح کی بات کرے بدل گئے تھے اور وفا نہیں کی، فرمایا نہیں وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان میں ثابت رہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی ان کے اخلاص کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے۔ کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کوئی صحابہ کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے، ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، جدائیاں ڈالنے کی کوشش کرے، تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت آپس میں ان کی جو محبتیں تھی اور جو ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی اور ایسی الفت ڈالی آپ زمین بھر کا خزانہ بھی خرچ کرتے تھے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے، اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے احسان کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایسی محبتیں قائم کی، کوئی دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے ہرگز نہیں۔ رحماء بینہم، فرمایا آپس میں تو بڑے مہربان تھے، بڑے نرم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ تو عزیز بھائیو، علی ھذا القیاس آپ جتنا قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو تلاش کریں گے اور ان
ان کے دفاع کو تلاش کریں گے قدم قدم پر قرآن مجید کے اندر آیات بکھری پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صحابہ کا مقام بھی بیان کیا ہے اور صحابہ کا دفاع بھی کیا ہے. کسی کو اجازت نہیں دی. اسی طرح اہل بیت وہ بھی صحابہ میں شامل ہے لیکن ان کو ایک خاص مقام یہ حاصل ہے. وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ، آپ کی آل اولاد. اور پھر اہل بیت ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر دی. بعد میں آنے والے اس تعلق سے جو بھی شبہات و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب پہلے ہی دے دیا. اہل بیت میں سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف خطابات کے ذریعے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ان کے اہل بیت ہونے کو ثابت کیا ہے. یہ قرآن کی نص سے ثابت. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے. آگے چل کے پھر خطاب یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. آگے چل کے پھر خطاب یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. چلتے چلتے پھر بات کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو، ناپاکی کو، پلیدی کو دور کر دے. اہل بیت کیسے خوبصورت انداز میں ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ثابت کیا ہے. صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر شامل فرما رہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات مبرأہ من فوق سبع سماوات رضی اللہ عنہا وارضاہا. منافقین نے ان پر تہمت لگائی، ان پر الزام لگایا، قربان جائے اللہ نے ان کے دفاع میں قرآن نازل کیا. قیامت تک جس کی تلاوت ہوتی رہے گی. تو جب یہ سانحہ پیش آیا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، تو آپ نے اس موقع پر ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کیا، مہاجرین اور انصار صحابہ کو جمع کیا اور اس میں یہ الفاظ فرمائے من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. کون اس شخص کے معاملے میں میری مدد کرے گا جس کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچ چکی ہے. توبت کس پر لگی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا پر. آپ الفاظ کے استعمال فرما رہے قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا آپ نے خود اس کو بیان فرمایا. تو عزیز بھائی اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور اسی طرح پھر وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے. آل عباس، آل عقیل، آل علی، آل جعفر. صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق تلقین فرمائی. مختلف احادیث میں آپ اپنے صحابہ کے متعلق تلقین فرما رہے ہیں. کئی فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے رستے میں اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ آدھے کے برابر بھی نہیں
ہوگا. ایک مد کتنا ہے؟ 525 گرام. 525 گرام ایک مد سونا اور پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں باغ والے خرچ کریں. صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ صحابہ کا مقام اور صحابہ کی عظمت اور فضیلت آپ نے سمجھائی ان الفاظ کے ذریعے. آپ ہمارے احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. کہیں فرمانے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا. کہیں فرمانے یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی اصحابی. امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ میں یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرمانے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کہیں فرمانے احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں میرا خیال رکھنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے بلانا نہیں، یہ خیال کرنا کہ وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی. تو آپ فرما رہے ہیں ان کے معاملے میں تو مجھے یاد رکھنا. اور اگر کوئی ان کو برا بنا کہے تو کتنے سخت الفاظ ہیں، قربان گئے. تو آپ نے ارشاد فرمائے لعن اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بنا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بنا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں عزیز بھائیوں جو آپ نے استعمال فرمائے، مطلب اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور جو کچھ بھی ہوا آپ نے اسی کے پیش نظر فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو روک لینا. کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان حاکم بن جاؤ، ان کے درمیان اس طرح ان کا تذکرہ کرو کہ جو واقعات پیش آئے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم صحابہ کے درمیان پیش آنے والے واقعات پر جج بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، منصف بن جاؤ. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو روک لو اور اپنی زبانوں کو لگام دے لو، خاموش ہو جاؤ. بولنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہو کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نہ نکل جائے جس سے کسی صحابی کے مقام اور مرتبے پر کوئی حرف آ جائے، شان کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی بے ادبی کا اور کوئی نقص کا پہلو پایا جاتا ہو. ایسی زبانیں کھولی جاتی ہیں آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملے میں. عزیز بھائیوں اسی طرح خصوصی طور پر آپ نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے بھی بڑی تلقین فرمائی. ایک تو عمومی فرامین ہے، صحابہ کے تعلق سے اہل بیت ان میں شامل ہے، لیکن خصوصی طور پر اہل بیت کو بھی تذکرہ کیا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک حدیث میں آپ فرما رہے لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا. اہل بیت چاہے آپ کی ازواج مطہرات ہوں یا پھر جو اہل بیت دیگر آپ نے ذکر فرمائے احادیث کے اندر جن کا تذکرہ ہے، کوئی بھی ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ عداوت رکھے گا تو آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. ایک حدیث میں آپ فرما رہے ہیں میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. تو وہاں آخر میں یہ الفاظ آپ نے فرمائے فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھنا خیال کرنا میرے اہل بیت کے معاملے میں تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو. اسی لیے قربان جائیں خلیفہ اول افضل هذه الامه بعد نبیها
اس امت کی سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، لوگوں نے تو بڑی خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی نا، لیکن امام باقر، امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بیان فرماتے ہیں من جہل فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ، جو ابو بکر و عمر کی فضیلت سے واقف نہیں ہے وہ سنت سے ہی واقف نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے لوگوں ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، ان کو یاد رکھنا، یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، جس طرح آپ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے اسی طرح آپ کا یہ گھرانہ بھی سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں پیارے پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں۔ تو عزیز بھائیو، ہر معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو پہچانا، لیکن یہ وہ محبت ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے ساتھ تعلق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق اس طرح جس طرح یہ تعلق مطلوب ہے۔ علی بن حسین زین العابدین، ان کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ آئے اور آگے باتیں کرنے لگے طرح طرح کی، کہنے لگے رک جاؤ یا اہل العراق احبونا حب الاسلام، اے عراق والو ہم سے محبت کرنی ہے تو اس طریقے پر محبت کرنا جو محبت اسلام کے مطابق، جس محبت کی تعلیم ہے، جو محبت دین ہے، اپنی مرضی کی محبت، غلو پر مبنی محبت، ایسی محبت جس میں افراط و تفریط ہے، جس میں شریعت کی حدود کا تم خیال نہ رکھو، منع کیا۔ اور پھر حدیث سنائی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میں نے اپنے والد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ آگے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان يتخذنی نبیا، لوگوں مجھے میرے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھاؤ، اللہ نے نبوت عطا کرنے سے پہلے مجھے عبدیت کے مقام پر فائز فرمایا، پہلے بندہ بنایا پھر نبی بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنبیہ فرما رہے، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حتیٰ يدخل النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت میں ہی جہنم میں چلی جائے گی، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حتیٰ يدخل النار فی بغضی، اور ایک قوم مجھ سے نفرت کرے گی حتیٰ کہ میری نفرت میں جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب انشاءاللہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز ادا کریں گے اور پھر اسی طرح انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم